چلی کے ساحل سے بہت دور گہرے پیسیفک اوشن کے ٹھیک اس حصے میں جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے، سمندر کی اس ویرانیوں میں یہاں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ پایا جاتا ہے جو ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اس کی مشہوری کی اصل وجہ اس کا نام یا پھر اس کا پیسیفک اوشن میں بالکل تنہا ہونا نہیں، بلکہ یہ آئی لینڈ یہاں پائے جانے والے دیو کامت اسٹیچوز کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیسیفک اوشن کے اس ریموٹ آئی لینڈ پر ہزاروں کی تعداد میں پائے جانے والے یہ بھاری بھرکم اسٹیچوز آخر بنائے کس نے تھے؟ کیا وہ کسی اور دنیا سے آئے ایلینز تھے یا پھر ہم جیسے انسان؟ ناظرین، یہ بات ہے ایئر 1722 کی، یعنی آج سے قریب 300 سال پہلے، جب ایک یورپین ایکسپلورر جیکوب روگوین اپنی بوٹ میں تیرتے تیرتے غلطی سے اس آئی لینڈ پر آ پہنچا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس آئی لینڈ پر پتھر سے بنے کچھ اسٹیچوز سمندر کو پیٹھ دے کر کھڑے ہیں۔ دیکھنے میں یہ اسٹیچوز کسی دیو کی طرح لگتے تھے جن کو بڑی مہارت سے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ جیکوب کو یہ منظر کافی حیران کن لگا اور تبھی اس نے اس آئی لینڈ کو مزید ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ پورا آئی لینڈ صرف چند اسٹیچوز سے نہیں بلکہ کئی سو اسٹیچوز سے بھرا پڑا ہے، جن میں سے کچھ کھڑے ہیں تو کئی زمین پر گرے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ جس دن یہ ایکسپلورر اس آئی لینڈ پر آیا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھ دیا گیا۔ اس دور میں اس آئی لینڈ پر صرف گنے چنے لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ اس آئی لینڈ کو راپا نوئی کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن ان اسٹیچوز کو کس نے، کیوں اور کب بنایا یہ ان گنے چنے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اس دن سے لے کر یہاں آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ مسٹیریس آئی لینڈ صرف دیکھنے جاتے تھے تو کئی ان کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ پچھلے 300 سالوں کی کوششوں کے بعد آخر کار اب آرکیولوجسٹ نے یہاں چند ایسے ثبوت تلاش کیے ہیں جس کو دیکھ کر اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم اس مسٹری کو سالو کرنے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ سمندر میں اتنا تنہا ہے کہ اس کا پڑوسی پٹکین آئی لینڈ یہاں سے 2075 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن یہاں پر انسان بھی نہیں بستے۔ 500 لوگوں کی آبادی والا قریبی آئی لینڈ یہاں سے 2600 کلومیٹر دور ہے جو مینگریوا کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ایسٹر آئی لینڈ خود چلی کی ٹیریٹری میں آتا ہے اور یہاں سے چلی کا ساحل بھی 3512 کلومیٹر دور ہے۔ آج کے دور میں یہاں پہنچنا صرف پلین کی مدد سے ہی پاسبل ہے، جو چلی سے ایسٹر آئی لینڈ تک پہنچانے میں پورے 5 گھنٹے لگاتا ہے۔ ایک نارمل سائز کے شہر جتنے بڑے اس آئی لینڈ میں قریب 1000 بڑے بڑے اسٹیچوز موجود ہیں اور ان اسٹیچوز کو موآئی کہا جاتا ہے۔ ان اسٹیچوز میں سے کئی کی آنکھیں ہیں تو کئی بغیر آنکھوں کے بنائے گئے تھے، جبکہ ان کی لمبی ناک، شارپ چن، چپٹے سر اور لمبے چہرے ان کی شکل کو ایک انوکھی پہچان دیتے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ اسٹیچوز 13th سینچری میں بنائے گئے تھے، یعنی آج سے قریب 700 سال پہلے۔ کئی اسٹیچوز اپنی باڈی سمیت آئی لینڈ کے بارڈر پہ شان سے کھڑے ہیں تو کئی کے صرف چہرے زمین پر پڑے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن 2012 میں ایکسکیویشن کے دوران ایک حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ان کے چہرے ہی نہیں بلکہ ان کی پوری باڈی بھی ہے جس کو زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے لمبے اسٹیچو کی ہائٹ 33 فیٹ، یعنی اس کی ہائٹ ایک پیسنجر بس کی لمبائی جتنی ہی ہے، جبکہ اس کا وزن 90,000 kg بتایا جاتا ہے، جس کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلانے کے لیے بھی 500 لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حیران کن چیز تو تب پتہ چلی جب یہاں ایک ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو ایک ایسا اسٹیچو ملا جو انکمپلیٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کی کیلکولیشن کے حساب سے اس کی ہائٹ 70 فیٹ ہے، جبکہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا وزن 300 ٹن کے آس پاس ہوگا۔ پتھر کو تراش کر اسٹیچوز بنانا اور پھر اتنے زیادہ وزنی اسٹیچوز کو آئی لینڈ کے ڈیفرنٹ اسپاٹس پر لا کر کھڑا کرنا، یہ ایک ایسا ٹاسک لگتا ہے جو انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ لہٰذا کئی سالوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ کام اسپیس سے آئے ایلینز نے کیا ہے، لیکن ماڈرن ریسرچ سے یہ تھیوری بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ کو کئی ثبوت مل چکے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اسٹیچوز اسی آئی لینڈ پر موجود اس والکینو سے نکلنے والے والکینک ایش اسٹون سے بنائے گئے تھے، یعنی یہ کام یہیں اسی آئی لینڈ پر رہ کر کیا گیا تھا۔
ایکسپیریمنٹ کے طور پہ جب اسٹیچو کی صرف آنکھ کو پتھر پر تراشنے کی کوشش کی گئی تو اس کام میں پورے 3 دن لگ گئے۔ یہ کام ایک خاص ٹول کی مدد سے کیا گیا جو پرانے دور میں لوگ پتھر تراشنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ فل سائز کے ایک اسٹیچو کو بنانے میں 12 مزدوروں کی ٹیم کو کم سے کم 1 سال لگ جاتا ہوگا۔ یہاں موجود انکمپلیٹ اسٹیچوز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ بڑے پتھروں پر وہیں بڑے کام کر کے اس کو اسٹیچو کی شکل میں تراشا جاتا تھا۔ اوپر والا حصہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو پتھر سے الگ کر لیا جاتا تھا۔ ریسرچ ٹیم کو تراشنے کی بات تو سمجھ آ گئی، پر اب یہ سمجھنا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ اتنے وزنی اسٹیچوز کو والکینو سائٹ سے کئی کلومیٹر دور آئیلینڈ کے ڈیفرنٹ اسپاٹس تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ آخرکار ایک اسٹیچو کا وزن قریب 14 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر مشینز کا سہارا نہ ہو تو یہ کام کرنا امپاسبل لگتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کئی اسٹیچوز کا معائنہ کیا گیا جو بیچ راستے پر گرے ہوئے تھے، اور ان سارے گرے ہوئے اسٹیچوز میں ایک چیز کامن تھی۔ جو اسٹیچوز کسی سلوپ پہ گرے ہوئے دیکھے گئے وہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے، جبکہ پیٹھ کے بل گرے ہوئے اسٹیچوز چڑھائی پر پائے گئے۔ یہ دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیچوز ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے تب یہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھے، اور ٹرانسپورٹ کے دوران ہی یہ گر کر ٹوٹ گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسٹیچو کو رسیوں سے پکڑ کر بیلنس کیا جاتا تھا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چلایا جاتا تھا۔ جی ہاں، اسٹیچو کو چلا کر آئیلینڈ کے ڈیفرنٹ لوکیشنز تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس بات کو پروو کرنے کے لیے کنکریٹ کی مدد سے ایک اسٹیچو بنایا گیا اور اس کی تینوں سائڈز پر رسیاں باندھ کر اس کو بیلنس کیا گیا۔ ایک خاص اینگل پر اسٹیچو کو جھکانے کے بعد ایک سائڈ سے جب اس کو کھینچا گیا تو اسٹیچو حیرت انگیز طور پہ آگے بڑھنے لگا۔ اسی طریقے سے اسٹیچو کو 50 فیٹ کے ڈسٹینس تک موو کیا گیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایسٹر آئیلینڈ پر رہنے والے لوگ اسٹیچوز کو اسی طریقے سے موو کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک آخری مسٹری کو سالو کرنا ابھی بھی باقی تھا کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے 1000 اسٹیچوز بنائے، اور یہاں آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ یہ لوگ انکمپلیٹ اسٹیچوز ہی چھوڑ گئے۔ ایک اسٹڈی میں بتایا گیا کہ راپا نوئی یا ایسٹر آئیلینڈ پر کسی دور میں 17,500 لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ پولینیشین تھے جو ایئر 300 میں اس آئیلینڈ پر آئے تھے، یعنی 1700 سال پہلے۔ حیرت انگیز طور پہ تب یہ پورا آئیلینڈ ایسا نہیں دکھتا تھا جیسا کہ آج دکھتا ہے۔ یہاں درختوں سے بھرا ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، اور اس بات کے کئی ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ ایسٹر آئیلینڈ سے 25 الگ الگ قسم کے پولن ایویڈنس ملے ہیں، جن میں سب سے بھاری مقدار پام ٹریز کی تھی۔ اگر یہاں اتنا ہی گھنا جنگل تھا تو آخر وہ اب گیا کہاں؟ ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر ڈی فارسٹیشن کی گئی تھی۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پام ٹریز کا یہ جنگل یہاں آنے والے لوگوں کے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ فارمرز تھے۔ ان کو ایک ایسی زمین ریکوائرڈ تھی جہاں پر وہ کھیتی باڑی کر سکیں اور جہاں ان کو اسٹیچوز کو موو کرنے میں آسانی ہو۔ اسی وجہ سے شاید انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنگل کو ختم کیا تھا۔ بڑے پیمانے پر ڈی فارسٹیشن کی وجہ سے ماحول کا پورا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ افیکٹ آہستہ آہستہ کسی سلو پوائزن کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شروعات میں تو ان کو کچھ پتا نہیں چلا، لیکن وقت کے چلتے یہاں کی زمین بالکل بنجر ہو گئی، جس کی وجہ سے آئیلینڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے کھانا کم پڑنے لگا، اور پھر آخرکار یہاں یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ آئیلینڈ سے کئی انسانی ہڈیوں اور اسکیلیٹن بھی ملے ہیں جن پر چوٹوں کے نشان موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سول وار ہوئی تھی، جس میں زیادہ تر خواتین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسٹر آئیلینڈ پر خواتین کی تعداد کم پڑ جانے کی وجہ سے یہاں کی پاپولیشن آہستہ آہستہ کم ہو گئی، اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ بچ جانے والے لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ آج یہ آئیلینڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے، جہاں پر ان جائنٹ اسٹون اسٹیچوز کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ انسانوں نے ہی بنائے تھے۔ ان اسٹیچوز کو ریلیجیس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا یا پھر ان کا کوئی اور ہی مقصد تھا؟ اس بارے میں کئی ریسرچرز کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔